شہر مدینہ کے اندر ایک بہت بڑے یہود کے عالم و فاضل تھے، عبداللہ بن صنعا۔ یہ عالم فاضل تھے یہود کے، توریت وغیرہ کا خوب انہوں نے اچھے طریقے سے مطالعہ کیا تھا، اور مطالعہ کرنے کے بعد نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس نے ایک بار کچھ معاملات طے کیے، اور فلاں دن کو میں پیسے دے دوں گا۔ آقا کریم علیہ السلام کے معاملات کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات نبی پاک علیہ السلام اگر کسی سے ادھار نہ لیتے تو پھر مجھے بتائیے کہ یہ ادھار کے مسائل کہاں سے ہمیں ملتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ، آپ کی حیات مبارکہ ہمارے لیے جامع نمونہ ہے کہ ہر چیز آپ کو حضور کے طریقے میں ملے گی۔ اب 2 دن ابھی باقی تھے، وہ شخص آیا اور آ کر کے اس نے بہت زیادہ بدتمیزی کی کہ میری رقم آپ واپس نہیں کر رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، طرح طرح کی باتیں کی۔ جب باتیں کی تو وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مبارک بالکل سرخ ہو گیا، اور بڑی سخت نگاہوں سے حضرت عمر نے اس کا چہرہ دیکھا۔ اب حضرت عمر کا تو غصہ آپ کو پتہ ہے نا، ان کا جلال بھی کس قدر تھا، لیکن حضرت عمر وہاں پہ موجود ہیں جہاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ ہے۔ یہ وہ بارگاہ ہے جس کے بارے رب فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز کے اوپر آپ نے آواز بلند نہ کریں۔ حضرت عمر کو غصہ تو آیا، لیکن غصہ چہرے تک رہا اور آنکھوں تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ رہا۔ حضرت عمر بولے نہیں، بھائی اتنا کہا اس سے کہ تو کیا کر رہا ہے، لیکن آقا کریم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ حضرت عمر کو غصہ آ گیا، آقا نے ارشاد فرمایا عمر تجھے کیا ہو گیا ہے، تجھے غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا اس پہ، بلکہ تجھے تو آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کی شان اور آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حضرت عمر کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا عمر اس کے اوپر غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عمر اس کو سخت نگاہوں سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، عمر غصے کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہیں چاہیے تھا کہ تم میرے ساتھ گفتگو کرتے اور تم اسے دلاسا دیتے کہ کوئی بات نہیں، معاملات طے ہو جائیں گے، اور مجھے تم کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے جو کھجور اس کے حوالے کرنے یا جو چیز اس کو دینی ہے وہ آپ دے دیجئے، آپ کو تو میرے ساتھ بات کرنی تھی، اس کے اوپر غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا، اب آقا کریم علیہ السلام ابھی 2 دن باقی تھے، لیکن جب اس نے مطالبہ کر دیا اور وہ بھی نہایت بدتمیزی کے ساتھ، آقا کریم علیہ السلام نے حکم دیا عمر جاؤ اور جا کر کے جتنی کھجوریں اسے دینی ہیں وہ دو، اور کھجوریں دینے کے بعد اس کے علاوہ کچھ اور کھجوریں بھی اسے دے دو۔ آقا کریم علیہ السلام حضرت عمر، اب کیونکہ حضور کا حکم تھا اس لیے حضرت عمر گئے، اور جانے کے بعد جو معاملات تھے وہ طے ہونے کے بعد کھجوروں کا ایک اچھا خاصا حصہ حضرت عمر نے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اس کے حوالے کیا۔ اب عبداللہ بن صنعا وہ کہنے لگے کہ یہ کیا، یہ اتنے تو مجھے لینے تھے لیکن یہ اتنے زیادہ آپ کیوں دے رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، علت کیا، اس کا سبب کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا حکم ہے کہ یہ جو تمہارے دینے ہیں یہ تو دینے ہی دینے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتنی زیادہ کھجوریں بھی تمہارے حوالے کرنی ہیں۔ کہا یہ کیوں دے رہے ہیں آپ، اس کی وجہ کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وجہ بیان فرمائی، بس یہ آپ اپنے دل کے اندر اچھے طریقے سے اپنے سینے اور دل کے اندر محفوظ کر کے بٹھا کر کے آپ واپس جائیں گے۔ حضرت عمر کہنے لگے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مجھے بلایا، اور بلانے کے بعد ارشاد فرمایا عمر تو نے غضب کے ساتھ، غیظ کے ساتھ، غصے کے ساتھ عبداللہ کو دیکھا ہے، اور جس کی وجہ سے عبداللہ کا دل دکھا ہے، لہٰذا اس کو زیادہ کھجور تو اپنی طرف سے دے دیں تاکہ اس کا دل بھی راضی ہو جائے، ہمارا اللہ بھی خوش ہو جائے۔ اس کا دل غیر مسلم ہے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، اور تاکہ اس وجہ سے آپ بالکل خوش ہو جائیں۔ سنتے ہی رونے لگا عبداللہ بن صنعا۔ جب وہ رونے لگا، کہا آپ رونے کی وجہ کیا؟ کہا میں نے توریت کا مطالعہ کیا ہے، میں نے زبور کا مطالعہ کیا ہے، آسمانی صحائف کا میں نے مطالعہ کیا ہے، اور مطالعہ کرنے کے بعد نبوت کی جتنی بھی علامتیں تھیں وہ ساری کی ساری مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اندر موجود ہیں۔
مہر نبوت موجود، لیکن میں نے اپنی مذہبی کتاب کے اندر یہ پڑھا تھا کہ جو نبی آخر الزماں ہوں گے، جو آخری نبی ہوں گے، شہر مکہ میں جن کی پیدائش ہوگی، ہجرت کر کے جو شہر مدینہ پہنچیں گے، اور وہ یہ ہوں گے، یہ ساری علامتیں جو ہیں وہ سب میں نے پڑھی، لیکن ایک علامت ان میں یہ تھی کہ ان کا حلم کہتے ہیں بردباری کو، حلم کہتے ہیں دوسرا کتنی بڑی جہالت کرے اور اس کے باوجود اس کے اوپر صبر کرنا، وہ بہت مشکل کام ہے یہ۔ اور انہوں نے عبداللہ بن سنا نے کہا کہ عمر، میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ ان کا حلم، ان کی بردباری، ان کا صبر جہالت کے اوپر غالب آ جائے گا۔ کتنا بڑا جاہل سامنے آئے گا، حضور پھر بھی صبر کریں گے۔ کتنا بڑا نکما آ جائے گا، حضور پھر بھی حلم سے کام لیں گے۔ کتنا بڑا کسی طرح بدتمیز آدمی سامنے آئے گا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پھر بھی بردباری سے کام لیں گے۔ میں نے یہ علامت پڑھی تھی۔ اب اس علامت، باقی تو ساری علامتیں مجھے پتا تھا، لیکن اس علامت کو ظاہر کرنے کے لیے آج میں نے ایسا جہالت کا کام کیا ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلم دیکھیے، آپ مسکراتے بھی رہے، آپ کے چہرے کے اوپر کسی طرح کی کوئی شکن بھی نہیں آئی ہے، اور پھر آپ نے وعدے سے پہلے 2 دن باقی تھے، اس کے باوجود میری رقم اور میرا جو کچھ تھا سامان وہ بھی میرے حوالے کر دیا۔ پھر اس کے علاوہ بھی انہوں نے آیا ہے، عمر اب دونوں چلتے ہیں، حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے میں بھی مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم اور آپ ذرا اپنا محاسبہ کریں۔ جس وقت ہمارے سامنے کوئی جہالت سے کام لیتا ہے، جس وقت ہمارے اور آپ کے سامنے کوئی آدمی ایسا کام کرتا ہے جو ہمارے مزاج کے خلاف ہو، تو غصہ تو ایک فطرتی چیز ہے، ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ غصہ آ ہی جاتا ہے، اور غلط بات پہ غصہ آتا بھی ہے۔ کوئی بھی آدمی غلط بات کرے غصہ تو آتا ہے، فطرتی بات ہے۔ اور بہت سے ہمارے احباب کہتے ہیں دیکھو جی غلط بات تو برداشت ہوتی نہیں ہے، غصہ آئے گا۔ ہم کہتے ہیں بالکل صحیح بات ہے، غلط بات پہ غصہ آتا ہے، لیکن غلط بات، جہالت والی بات، کمینگی والی بات، نہایت گھٹیا بات، اس کو جو بندہ برداشت کر کے اس کے اوپر صبر کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے حکمت و دانائی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہی باتیں تو برداشت کرنی ہیں۔ اب جو اچھی اور صاف اور صحیح بات ہو وہ برداشت نہیں کی جاتی، وہ تو تسلیم کی جاتی ہے۔ جو صحیح بات ہے وہ برداشت نہیں، برداشت ہمیشہ غلط بات کرنی پڑتی ہے۔ صحیح بات کا برداشت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، صحیح بات تسلیم کرنی ہے، غلط بات برداشت کرنی ہے۔